قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، مالک کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماں اور بہنوں، پچھلے جمعہ کے اندر محترم ڈاکٹر حافظ انس نظر صاحب نے تحفظ قرآن کے حوالے سے ایک پہلو جو ہے وہ بیان کیا۔ وہ ایک دوسرا پہلو بیان کرنا چاہتے تھے لیکن وقت کم تھا، تو چونکہ اگلا جمعہ میرا تھا تو انہوں نے کہا آپ اس موضوع کو آپ بیان کر دیں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ معجزانہ کلام ہے جس کو اللہ نے خود اپنی زبان سے ادا کی ہے۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اسی بات پر امام احمد حنبل رحمہ اللہ، ان کو کوڑے بھی مارے گئے، بڑی سزائیں دی گئیں، لیکن انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ قرآن مجید یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ کلام اگر کہیں تو یہ اللہ کی صفت بن جاتی ہے، اور جس طرح اللہ رب العزت کی قسم کھانا جائز ہے، اللہ کی صفت کی قسم کھانا بھی جائز ہے۔ تو جب یہ کتاب اللہ کی کلام ہے تو جس طرح اللہ کا مقام، اللہ کی شان، اللہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، اسی طرح اس کتاب کا مقام اور اس کی شان اور اس کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے متعدد کتابیں نازل فرمائیں، جن میں کچھ صحائف تھے، کچھ بڑی کتابیں تھیں جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ لیکن اللہ نے پہلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا۔ اللہ نے وہ کتابیں نازل کی اور امت کے حوالے کر دی کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں، اس پر عمل کریں، اس کا پیغام دنیا تک پہنچائیں۔ لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوگی، کوئی اس کو ضائع نہیں کر سکے گا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس کو دنیا سے کوئی جابر سے جابر، بڑے سے بڑا حکمران اس کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے وعدے بڑے سچے ہیں، اللہ اپنے وعدوں کا وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو اللہ وعدہ کر لیتے ہیں اللہ ان کو پورا فرماتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جس چیز کی حفاظت اللہ خود کر رہا ہو، بے شک وہ قرآن مجید ہو، وہ انسان ہو، وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ آج کافر مختلف انداز میں قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، جو بھی کوئی وہ توہین کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ ان احمقوں کو، بے وقوفوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ یہ طرز عمل کیا قرآن مجید کو دنیا سے ختم کر دے گا؟
کیا ہم یہ عمل دہرائیں گے تو مسلمان قرآن مجید سے دور ہو جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے اس کے بعد مسلمانوں کی محبت قرآن کے ساتھ اور بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید کو ناظرہ، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے مفاہیم پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے مسلمان اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت حفاظت قرآن کے ایسے ایسے مظاہر، ایسے ایسے مناظر پیش کرتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہم انسان اگر یہ فریضہ انجام نہ دے سکے تو اللہ اپنی دیگر مخلوقات سے یا اور دیگر انسانوں سے اللہ یہ کام لے لے گا۔ میں انشاءاللہ اپنے خطبے کے آخر میں 2-4 واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انسان حیران رہ جاتا ہے، کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی حفاظت کے جو انتظامات فرمائے ان کا ایک پورا تسلسل ہے۔ قرآن مجید نازل ہونے سے لے کر جس جگہ سے اللہ نے نازل کرنا ہے اللہ نے اس جگہ کو محفوظ کر دیا، جس فرشتے کے ذریعے اس کو نازل کرنا تھا اللہ نے اس کو امین اور امانت دار قرار دے دیا، جس نبی پر اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا اللہ نے اس کو بھی امین اور صادق قرار دے دیا۔ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو آسمان کے پہرے سخت کر دیے گئے۔ اس سے پہلے شیطان مردود جن اللہ کوئی بھی حکم جب نازل کرتے تھے تو فرشتوں کو حکم دیتے، لیکن فرشتے اللہ کی آواز اور ہیبت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، اور جب اللہ کی بات پوری ہو جاتی تو ہوش میں آ کر ایک دوسرے سے پوچھتے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ تو سب کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی تھی، قال الحق، اللہ نے جو بھی کہا ہے حق کہا ہے۔ اب وہ فرشتے چونکہ آپس میں معاملات ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، شیطان مردود زمین سے بلند ہوتے، ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے جاتے، آسمانوں تک چلے جاتے، اور وہ فرشتے جو آپس میں بات کر رہے ہوتے تھے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ چوری کر لیا کرتے تھے۔ وہ چوری کرنے کے بعد پھر وہ نیچے آسمان سے نیچے اپنے کاہنوں نجومیوں کو جا کر خبر دیتے، اور ایک ایک سچی خبر کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کے اندر، دنیا کے اندر پھیلا دیتے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے پہرے سخت کر دیے۔ اب کوئی بھی شیطان آسمان کی طرف سے جاتا تو آگے سے شہاب ثاقب آگ کا انگارہ پڑتا اور وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ جنوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے اب ہمارا آسمانوں پہ جانا بند کر دیا گیا ہے، دیکھو دنیا میں پھیل جاؤ، دیکھو کیا نیا واقعہ، کیا دنیا والوں کے ساتھ کسی شر کا اللہ کی طرف سے ارادہ کیا گیا ہے یا کسی بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے، دنیا میں پھیل جاؤ اور چیک کرو کیا ہو رہا ہے۔ خیر جن جو ہیں شیطان وہ پوری دنیا میں ٹولیوں کی شکل میں پھیل گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وادی کے اندر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورہ احقاف میں اللہ نے یہ پورا واقعہ نقل کیا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، کہ جب جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، کان لگا کر سنو، یہ کیسا کلام ہے، کیسا زبردست کلام ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کو سنا، آمنا بھی، قرآن سے متاثر ہوئے، فوری طور پر ایمان لے آئے، اور یہی ایمان کی دعوت لے کر نکل کھڑے ہوئے اور باقی جنوں کو جا کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی ایک ایسی عجیب کتاب نازل کی ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب کتاب ہے وہ، یہدی الی الرشد فآمنا بھی، جو ہدایت کی طرف ہمیں بلاتی ہے، لہٰذا تم بھی سارے مسلمان ہو جاؤ۔ تو اللہ نے آسمان سے جو قرآن مجید نازل کرنا تھا اس کی حفاظت کا بندوبست پہلے سے کر لیا تاکہ شیطانی وساوس، شیطانی حرکتیں
اور قرآن مجید کے اندر کوئی چیز داخل نہ ہو سکے، شکوک و شبہات پیدا نہ ہو سکے۔ اور اس کے بعد پھر شیطانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ وہ آسمان پہ نہیں جا سکتے، جب بھی آسمان کی طرف جاتے ہیں آگ کا انگارہ ان کے اوپر آگ کا شعلہ پڑتا ہے اور وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کے ذریعے قرآن مجید کو نازل کرنا تھا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے ان کو ایک طاقتور، انتہائی مضبوط اور امانت دار فرشتہ جو ہے وہ بنایا ہے۔ نازل بہ الروح الامین، ان کو الروح الامین کا لقب اللہ نے قرار دیا کہ یہ فرشتہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے قرآن مجید کے احکام کچھ اور لے کر آئے، اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ تبدیلی کر دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کچھ اور بیان کر دے۔ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ الامین، امانت دار، جو پیغام اللہ کی طرف سے ملا وہی پیغام اللہ کے نبی تک پہنچایا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام کتنے طاقتور ہیں، ان کی طاقت کا اندازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو اصل حالت میں دیکھا، فرمایا کہ لہو 600 جناح، ان کے 600 پر تھے اور ایک پر جو ہے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اتنا طاقتور اور مضبوط بنایا ہے کیونکہ بہت اہم پیغام تھا، بہت شاندار پیغام تھا جو آسمان سے دنیا تک لانا تھا۔ کوئی کمزور شخصیت یا کوئی کمزور فرشتہ اس کو لا ہی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو ساری دنیا حتیٰ کہ دشمن بھی، آپ کے مخالفین بھی، کفار بھی، مشرکین بھی، سارے آپ کو ما وجدناک الا صادقا و امینا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین ہی پایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا، وحی کی کئی ایک کیفیتیں تھیں، اور جب وحی نازل ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ یعنی وحی انتہائی مشکل انداز میں، انتہائی محتاط انداز میں، تاکہ اس کے اندر کوئی دوسری چیز جو ہے وہ خلط ملط نہ ہو سکے۔ اس کے کئی انداز تھے، کبھی جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے، کبھی زنجیر کے جس طرح کھینچنے سے آواز پیدا ہوتی ہے اس انداز میں۔ وہ اللہ بہتر جانتا تھا کس انداز میں اللہ نے وحی کو نازل کرنا ہے، تاکہ براہ راست جو اللہ پیغام، اللہ اپنا قرآن جو نازل کرنا چاہ رہا ہے وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بھی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد جو ہے 2 دفعہ آپ کے دل کی صفائی کی گئی۔ ایک دفعہ آپ بچے تھے، جب حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ دودھ پیتے تھے، تو اس وقت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کے سینے کو چیرا اور آپ کے دل کو باہر نکالا اور زمزم کے پانی سے صاف کر کے دوبارہ دل کو اپنی جگہ پہ رکھا اور سلائی مار دی، اور جو آپ کے ساتھ دیگر بچے تھے وہ دوڑے دوڑے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کا رنگ زرد ہوا ہے اور آپ کے سینے پر باقاعدہ سلائی کے نشانات ہیں۔ اسی طرح جب آپ کو معراج کے موقع پر لے جایا گیا تو بھی آپ کے سینے کی صفائی کی گئی۔ مقصد کیا تھا کہ جس سینے کے اندر، جس دل کے اندر اس عظیم قرآن مجید نے آنا ہے وہ ہر طرح کی نجاستوں سے، ہر طرح کی انسانی کمیوں کوتاہیوں سے پاک ہو جائے اور وہ قرآن مجید جیسی عظیم نعمت جو ہے اس کو کما حقہ اپنے اندر محفوظ رکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سنقرئک فلا تنسى، اے نبی ہم آپ کو جو کچھ بھی آپ پڑھائیں گے آپ اس کو بھولیں گے نہیں۔ یاد کرانے کی ذمہ داری بھی اللہ کی تھی۔ شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کا نبی جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ مجھے بھول نہ جائے۔
لیکن اللہ نے کیا کہا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اے نبی آپ نہ پڑھیں، آپ کو یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کو جمع کرنا، آپ کے دل کے اندر اس کو محفوظ کرنا اور پھر اس کو آپ کی زبان پر جاری کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری تھی۔ او بھائی اللہ نے تو آسمانوں سے نازل کرتے وقت اس کی حفاظت کے بندوبست کر لیے، امانت دار فرشتے کے ذریعے نازل کیا، امین دل پر نازل کیا، محفوظ دل پر نازل کیا، اور اس کے بعد پھر اس کی حفاظت کے سلسلے آگے چلتے چلے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور میں، اپنی زندگی میں بہت سارے صحابہ کرام کو قرآن مجید لکھوایا کرتے تھے، اور تقریباً 30 کے قریب کاتبین قرآن جو ہیں، کاتب وحی جو ہیں، صحابہ کے نام ہمیں مختلف روایات سے ملتے ہیں۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی سورت نازل ہوتی، تو اللہ کا نبی فرماتے کہ اس کو فلاں جگہ پر فلاں آیت کے بعد فلاں آیت سے پہلے اس کو رکھ دو، یا اس سورت کو فلاں جگہ پر رکھ دو۔ اور یہ پورا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر لکھا ہوا بھی موجود تھا، اور بے شمار صحابہ کرام کو زبانی بھی یاد تھا۔ بے شمار صحابہ کرام جو ہیں وہ حافظ قرآن تھے۔ بہت سارے صحابہ جن کو قراء کہا جاتا تھا، جن میں 70 قراء وہ بھی تھے جو بیر معونہ کے موقع پر شہید کر دیے گئے، ان سب کو قراء کہا جاتا تھا۔ یہ سارے قرآن مجید کے قاری تھے، اور یہ قرآن مجید یہ اوراق کے اندر لکھ کر محفوظ کرنے کا محتاج نہیں ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ نے اس کو دلوں کے اندر، انسانوں کے سینوں کے اندر اور نیک لوگوں کے قلوب و اذہان کے اندر اللہ نے اس کو محفوظ فرما دیا ہے۔ یہ کتابت تو ثانوی ذریعہ ہے، پہلے نمبر پر اللہ نے دلوں کے اندر اس کو محفوظ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کسی شاعر نے کہا، کیوں نہ ہو اسلام بلند تمام دینوں میں، ادھر کتابیں اوراق میں، ادھر قرآن سینوں میں۔ اور بھائی چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں سے قرآن کیسے نکالو گے؟ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ابھی اس کو کھانے پینے کا بھی صحیح طرح سے طریقہ نہیں آتا، اس کو ابھی تک لباس پہننے کا بھی پورا طریقہ نہیں آتا۔ آپ مسجد میں آ کر دیکھا کریں، مدارس میں آ کر دیکھا کریں، چھوٹے چھوٹے بچے وہ رات کو سوئے ہوئے بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو ختم کر لیں گے۔ یہ پتہ نہیں کون سی احمقانہ دنیا کے اندر، کیسی حماقتوں کی دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ وہ یہ کریں گے اور ان سے ہمیں یہی توقع ہے۔ وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ قرآن کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچانی ہی پہنچانی ہے۔ ان سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، ہمیں گلہ اپنے آپ سے ہے، اپنے مسلمان حکمرانوں سے ہے، ان نام نہاد مسلمانوں سے ہے کہ دنیا کے اندر 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود آج ان کو یہ جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ان مقدس کتابوں کی توہین کریں۔ جو قرآن کی توہین کرتا ہے، سمجھ لیں اس نے ساری کتابوں کی توہین کر دی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گویا کہ اس نے سارے انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء بھی محترم ہیں، ساری کی ساری کتابیں بھی محترم ہیں۔ نہ ہم کسی نبی کے بارے میں کوئی بات کریں گے، نہ ہم کسی کتاب کے بارے میں کوئی بات کریں گے، لیکن ان احمقوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات اور اپنی تعلیمات کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور اس سے پہلے جو چیزیں تورات اور انجیل کے اندر موجود تھیں، یہ ان کی حفاظت کا بھی ذمہ لیتا ہے۔ جو اللہ نے قرآن مجید میں چیزیں تورات اور انجیل کی بیان کرتی ہیں، وہ گویا کہ وہ بھی انشاءاللہ محفوظ ہیں۔ تو قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ایک انتظام یہ بھی کیا کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جن قرآن مجید جیسی کلام بنا ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔
اللہ جیسا کلام کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے معاشرے کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا جو فصاحت و بلاغت، ادب اور شعر و شاعری اور قصیدوں کے حوالے سے، یعنی زبان دانی کے حوالے سے، لسانیات کے حوالے سے ایک بہت بلند معاشرہ تھا۔ ان کو اپنی زبان پر، اپنی لسانی طاقت پر اتنا ناز اور فخر تھا کہ وہ باقی لوگوں کو کہتے تھے یہ تو اجمی ہیں، گونگے ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا۔ اور یہ ان کی زبان واقعی بڑی فصاحت و بلاغت پر مشتمل تھی۔ سبع معلقات، دیگر قصائد، بڑے بڑے قصیدے، وہ لوگ اپنے اپنے قصیدے لکھ کر بیت اللہ کے اندر جا کر لٹکا دیتے تھے۔ پھر ایک بڑا ان کا ادیب یا بڑا جو شاعر تھا وہ آتا اور سارے قصائد کو پڑھ کر فیصلہ کرتا کہ یہ اول نمبر ہے، یہ دوم ہے، یہ سوم ہے، پوزیشنیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چھوٹی سی صورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ جا کر وہاں بیت اللہ میں لٹکا دی۔ اب وہ شخص آیا، سارے قصیدے کلام اس نے پڑھے، اور جب اس صورت پہ آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا، کیونکہ یہ وہ عظیم کلام تھا، یہ فصاحت و بلاغت کا عظیم شاہکار تھا، یہ مفاہیم اور معانی کا ایسا خزانہ تھا کہ ہماری عقل اس کی گہرائیوں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنی انسانی طاقت، انسانی دماغ، انسانی صلاحیت کے مطابق اس کا جائزہ لینا شروع کیا، موازنہ کرنا شروع کیا، لیکن جب بات سمجھ میں نہ آئی تو کہتا ہے واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، اور وہ انسان کا کلام تھا ہی نہیں۔ وہ قرآن کا اس سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی نبی تھے، کسی استاد سے نہیں پڑھا، کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، لیکن قرآن مجید جیسی ایسی عظیم الشان کتاب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہ آج تک کوئی اس چیلنج کا مقابلہ ہی نہیں کر سکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا جو اپنے آپ کو بڑے فصیح، بڑے بلیغ، بڑے ادیب، بڑے شاعر، پتہ نہیں کیا کیا کچھ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہو، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، جاؤ تم سارے مل جاؤ اور اپنے ساتھ جنوں کو بھی ملا لو، یعنی اکیلے تم نہیں، سارے جن، سارے انسان مل جاؤ اور اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ لا یاتون بمثلہ، یہ اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ ایک وقت تک یہ چیلنج قائم رہا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا چلو چیلنج کو کم کر دیتے ہیں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس کو بھی اپنے تعاون کے لیے، مدد کے لیے بلا سکتے ہو سب کو بلا لو۔ لیکن وہ یہ چیلنج بھی پورا نہ کر سکے۔ پھر آخری چیلنج اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں پہلے سپارے میں کہ تم فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ چلو 10 بھی نہیں لا سکتے، ایک سورت ہی لے آؤ۔ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو، سارے ظالم، کافر، جابر، حکمران، جن، انسان، دیگر مخلوقات، ساری مخلوقات کو اکٹھا کر لو اللہ کے علاوہ۔ لیکن کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ تم آج بھی نہیں کر سکے اور قیامت تک نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، خدائی کلام ہے، الہی کلام ہے۔ تمہارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ دماغ ہی نہیں ہے، اللہ نے تمہیں وہ اہلیت ہی نہیں دی کہ تم اللہ کا مقابلہ کر سکو۔ تم یہ کلام تو کیا کسی میدان میں اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے لاکھوں مخلوقات پیدا کی ہیں، او بھائی تم مکھی کا ایک پر یا مچھر کا ایک پر ہی بنا کے لے آؤ، کسی میدان میں اللہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا یہ بھی ایک بندوبست کیا ہے کہ اس جیسی کوئی کلام نہیں بنا سکتا۔ شرم کے مارے اپنے بڑے کے پاس گئے، بڑے شاعر کے پاس، کہ بھائی اب تو چیلنج کم ہو گیا ہے، ہماری بدنامی ہے،
چلو کچھ ہی بنا دو. ہم اس طرح کرتے ہیں، آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور آپ کے بیوی بچوں کے سارے جملہ اخراجات ہم اٹھاتے ہیں. بھائی آپ کی منت کرتے ہیں کہ چلو کو 2-3 آیتیں ہی بنا کر دے دو تاکہ قرآن کے چیلنج کو ہم جھوٹا کر سکیں. اب وہ کمرے میں بند ہو گیا، 2-4 اس نے آیتیں لکھی اپنے دماغ کے مطابق. اس کے دماغ نے کہا کہ یار یہ دیکھو یہ تو بے وقوفانہ بات تم لکھ رہے ہو، یہ قرآن کے مقابلے کی آیات ہیں. آخر کار ایک لمبا عرصہ چونکہ ادھار کھائے بیٹھا تھا، اب اس کو بھی شرم آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. 2-3 آیتیں جو ہے وہ لکھ کر لایا، جی یہ قرآن کے مقابلے میں لکھ کر لے آیا ہوں. وہ تو عربی تھی، ہم اردو میں بھی اس کا اگر ترجمہ پڑھیں سنیں تو ہمیں بھی اس پہ ہنسی آئے گی کہ دیکھو اللہ نے کیسے ان کے دماغوں کو معاف کر دیا کہ اللہ کا مقابلہ کرنے چلے ہیں. بھئی تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، تم اللہ کی کلام کا مقابلہ کرنے چلے ہو. تو کیا آیات تھیں؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وخرطوم طویل. یہ الفاظ لکھ کر لے آیا. کہتے جی الفیل ہاتھی، وما ادراک ملفیل کیا ہے ہاتھی، وما ادراک ملفیل، او بھائی تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے. آگے جا کر جی لہو ذنب وخرطوم طویل، اس کی ایک جو ہے دم ہوتی ہے اور ایک اس کی لمبی سی سونڈ ہوتی ہے. یہ جی قرآن کا مقابلہ ہو رہا ہے. اب آپ ہی بتائیں، آپ میں سے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیں یہ قرآن کے مقابلے کی چیز ہے؟ وہ بھائی نہ انسان اللہ کے مقابلے کا ہے، نہ انسان کی کوئی صلاحیت اللہ کے مقابلے کی ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، جتنا مرضی باصلاحیت ہو. یہ ہماری صلاحیتیں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہیں، وہ بھی ہماری اپنی نہیں ہیں. اگر کسی نے ایم فل کر لی ہے، پی ایچ ڈی کر لی ہے، دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایجاد کر لی ہیں، تو بھئی وہ بھی اللہ نے آپ کو دماغ دی ہے. اللہ چاہے تو بڑے بڑے سائنسدانوں کو اللہ پاگل کر دیتا ہے، آخری زندگی میں جا کر ان کو جنون لاحق ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں. تو عزیز دوستو، یہ اللہ رب العزت نے حفاظت قرآن کے انتظامات شروع سے لے کر آخر تک، اور پھر اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو باقاعدہ طور پر اس انداز میں لکھا گیا، پھر حضرت عثمان کے دور میں لکھا گیا، دوبارہ سے صحابہ کی ایک پوری کمیٹی بنی، اور یہ قرآن مجید اسی حفاظت کے ساتھ محفوظ انداز میں آج ہمارے ان بچوں کے سینوں تک پہنچ رہا ہے، نسل در نسل سند کے ساتھ. اور آج ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ان کے پاس باقاعدہ سندیں موجود ہے کہ میں نے اپنے فلاں استاد سے پڑھا، اس نے اپنے فلاں استاد سے پڑھا، سند چلتے 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے. یہ واحد دین اسلام ایسا دین ہے جس کے اندر سند کا رواج موجود ہے، اس کے علاوہ کسی مذہب کے اندر سند کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے، انہوں نے کہا لولا الاسناد لقال ما قال ما شاء. اگر یہ سندیں نہ ہوتی جو مرضی اٹھ کر جو مرضی بات کر دیتا، جی یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے. بھئی قرآن کی حفاظت تو اللہ نے کی ہے، یہاں تو اللہ کے نبی کے فرمان اور احادیث کی حفاظت کا بھی بڑا زبردست جو ہے وہ بندوبست موجود ہے. 6 لاکھ رجال، 6 لاکھ راوی اور 6 لاکھ افراد کی ہسٹری، ان کی زندگی، ان کے حالات، سب کچھ جو ہے وہ تاریخ اسلامی کے اندر مکمل طور پر محفوظ ہے، اور یہ شان صرف اسلام کو حاصل ہے. تو میں آپ کو یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ کیسے قرآن مجید کی حفاظت کرتا ہے. چند ایک عصر حاضر کے واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ انگریزوں کو یا کافروں کو ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ قرآن مجید کو ختم کر دیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے پاس موجود ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو دین سے دور نہیں کر سکتی ہے. یہ جب ہندوستان کے اوپر انگریزوں کی حکومت تھی، ایک سر پھرے انگریز کو یہ بات سمجھ آئی کہ میں اس طرح کرتا ہوں، سارے قرآن مجید خرید لیتا ہوں، نہ ہندوستان میں کسی کے پاس قرآن مجید رہے گا اور نہ ہی یہ قرآن مجید پہ عمل کریں گے. اب وہ بازاروں میں گیا، دھڑا دھڑ قرآن مجید خرید رہا ہے. تو کسی دین کے چھوٹے سے طالب علم نے اس کو دیکھا کہ یہ قرآن مجید خریدے چلا جا رہا ہے. اس سے پوچھا کہ بھئی تم کیا کرو گے اتنے قرآن مجید خرید کر؟ کیا تم کسی جگہ پہ ان کو تقسیم کرنا چاہتے ہو یا تمہارا مقصد کیا ہے؟
کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک سے قرآن مجید ختم ہو جائے۔ اس نے کہا بے وقوف ادھر آ میرے ساتھ آ۔ جامع مسجد دہلی کے اندر اس کو لے گیا، وہاں دیکھا کہ حفاظ کرام کی کتنی کلاسیں لگی ہوئی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے، بڑی عمر کے بچے، نوجوان، ہر عمر کے بچے جو ہیں وہ قرآن مجید زبانی حفظ کر رہے ہیں۔ کہا بے وقوف، وہ تو مصاحف سارے اکٹھے کر لے گا، ان بچوں کے سینوں سے کیسے قرآن نکالے گا؟ اور پھر یہ روس نے جب بہت ساری ریاستوں پر قبضہ کر لیا تو اس نے اس وقت قرآن مجید پر پابندی لگا دی، اور اتنے سخت قوانین جو ہیں وہ نافذ کر دیے کہ جس گھر سے قرآن مجید نکل آتا تھا سب کو قتل کر دیا جاتا تھا، جس بندے کے پاس سے قرآن مجید مل جاتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے چکے تھے۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ چھپ چھپ کر گھروں میں جا کر بچوں کو قرآن مجید زبانی یاد کروانے شروع کر دیے، بغیر نسخے کے۔ کوئی کاغذ کا لکھا ہوا قرآن مجید نہیں ہے سامنے۔ حافظ قرآن قاری صاحب ایک گھر میں جاتے ہیں، وہاں کے بچوں کو سبق یاد کرواتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تیسرے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ اور جب روس کا غرور ٹوٹا، اللہ نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، تو اہل عرب، بہت سارے عرب مشائخ علماء جو ہیں وہ مختلف ریاستوں میں گئے کہ ہم دیکھیں اپنے مسلمان بھائیوں کا کیا طرز عمل ہے، ان کی کیا حالت ہے، بیچاروں کے اوپر بہت ظلم ڈھایا گیا ہے۔ ایک بستی میں جاتے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ اس بستی کے جتنے یہ بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے حافظ قرآن ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہا جی حافظ قرآن ہے؟ اس نے ایک بچے کو بلایا، قرآن مجید کھولا، کہا بیٹا اس کو پڑھو۔ اب وہ بچہ بڑا حیران ہوا کہ یہ پتہ نہیں میرے سامنے اس نے کیا چیز کھول دی ہے، کیونکہ بچے نے مصحف سے یاد نہیں کیا تھا، زبان نہیں یاد کیا تھا، ایک دل سے دوسرے دل میں قرآن منتقل ہوا تھا۔ دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، سب بچے حیران ہو رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں ہمیں کیا پڑھا رہا ہے۔ تو بتایا گیا کہ ان بچوں نے زبانی قرآن یاد کیا ہوا ہے، ان کو اس قرآن مجید کا نسخے کا علم نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر پابندی تھی۔ اور پھر اس نے مختلف بچوں سے سنا، اور سب بچوں نے جہاں سے کہتا تھا وہاں سے فر پڑھ کے ان کو سنانا شروع کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جیسے چاہیں، جس انداز میں چاہیں اس کی حفاظت کا بیڑا چونکہ اللہ نے خود اٹھایا ہے، تو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو ختم کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ جو سویڈن کا واقعہ ہوا ہے، بہت ساری چیزیں شاید آپ نے بھی واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ دیکھی ہوں گی۔ ازبکستان کے اندر ایک قرآن محل ہے، ازبکستان کے اندر ایک قرآن محل ہے، وہاں قرآن مجید انہوں نے دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ کیسے لکھا ہے؟ ایک بہت بڑا محل، بہت ہی شاندار خوبصورت، اس کی ویڈیو میرے پاس موبائل کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، انہوں نے 30 کمرے بنائے ہیں، اور انتہائی شاندار خوبصورت کمرے ہیں۔ اور پہلے کمرے کے اندر پہلا سپارہ، پہلے سپارے کے اندر انہوں نے جتنے قرآن مجید کے عام طور پر یہ جو قرآن مجید مجمع ملک فہد نے شائع کیا ہوا ہے نا، جس کو مصحف مدینہ کہا جاتا ہے، اس کے 18 پیج ہوتے ہیں ایک سپارے کے، تو 18 الماریاں بنائی ہوئی ہیں پہلے کمرے کے اندر، اور پہلی الماری کے اندر پہلا صفحہ، دوسری الماری میں دوسرا صفحہ، تیسری الماری میں تیسرا صفحہ، اس طرح کر کے ایک کمرے کے اندر پورا قرآن مجید کا جو پہلا پارہ ہے وہ لکھا ہوا ہے، دوسرے کمرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، اس طرح کر کے 30 پاروں کے لیے 30 کمرے، اور ہر کمرے کے اندر ایک ایک جو ہے پارہ وہ دیواروں کے اوپر بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا ہوا موجود ہے۔ بھائی یہ چیز ابھی نہیں ہمارے سامنے آئی ہے، یعنی اللہ کس کس انداز میں، کن کن شکلوں میں اپنی کلام کی حفاظت کر رہا ہے۔ پھر ابھی ایک اور بچے کا واقعہ مشہور ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ سچا ہی ہے۔ 2 سالہ بچہ ہے اور اس کو پورا قرآن یاد ہے، یعنی یاد کیا نہیں کسی کے پاس، اس کی ماں اس سے کوئی بھی آیت پڑھتی ہے اس سے اگلی آیت پڑھ دیتا ہے، سورت کا نام بتاتی ہے وہ اس سے اگلی سورتوں کے نام، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، 2 سال کا بچہ سب کچھ کر رہا ہے۔ او بھائی یہ اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ظالموں تم قرآن کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہو، میں چاہوں تو سارے بچوں کو حافظ پیدا کر دوں،
تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم ہوتے کون ہو میری کلام کو چیلنج کرنے والے یا میرا مقابلہ کرنے والے؟ اور پھر اسی طرح ایران کا وہ ایک ویڈیو آج کل ہی میں دیکھ رہا تھا، ایک نوجوان ہے، اس نے قرآن کو عجیب ہی طریقے سے یاد کیا ہے۔ آپ اس کو بتا دیں کہ فلاں صفحہ جو ہے اس کی پہلی آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہ آپ کو پڑھ کر سنائے گا، اگلا صفحہ وہ پڑھے گا، اس سے اگلا صفحہ وہ پڑھے گا، اس سے اگلا صفحہ وہ پڑھے گا۔ آپ بتائیں کہ اس صفحے کی آخری آیت کہاں پہ ہے، وہ پڑھ کر بتائے گا، آخری کلمہ کیا ہے وہ پڑھ کر بتائے گا، آیتوں کو سیدھا الٹا۔ اللہ اکبر، کمپیوٹر کی طرح یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح یہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ رب العزت جس انداز میں جیسے چاہیں، اور یہ تو ہماری سعادت ہے کہ اللہ جس کو موقع عطا کر دیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اگر قرآن مجید سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ ہم اتنا ہی قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی کلاسز کو جاری کریں، اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنے کی ترغیب دلائیں، حفظ کروائیں۔ یہ تو ایک اس کا مقابلہ اچھا ہو سکتا ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، ہم 2-4 دن مظاہرے کر کے، سڑکیں اپنے ہی بند کر کے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی دکانوں کی توڑ پھوڑ کر کے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی املاک اور جائیدادوں کو نقصان پہنچا کر بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں جی ہم نے عالم کفر کو فتح کر لیا ہے۔ اس کا ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ قرآن کی اس توہین کا بہترین جواب یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لین دین، معاملات، عبادات، عدالت، قیادت، سیادت، سب کچھ قرآن مجید کے تابع ہو جائے، یہ اس کا ایک بہترین جواب ہے۔ ان ظالموں کو کچھ اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کی طاقت کتنی ہے، اللہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اللہ بچوں کو حافظ قرآن پیدا کر سکتے ہیں، ان ظالموں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ تہس نہس کر سکتے ہیں، لیکن شاید اس میں ان کی بھی آزمائش ہے اور ہماری بھی آزمائش ہے۔ ان کی آزمائش یہ ہے کہ وہ کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور اللہ پھر جب ان کی رسی کو کھینچیں گے تو اللہ فرماتے ہیں الا اعذبنہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ میں پھر ایسا عذاب دوں گا جو میں نے پہلے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اور شاید ہماری بھی آزمائش ہے کہ ہمارے ایمان کہاں تک ہے، ہم حفاظت قرآن کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی قرآن مجید کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے دنیا تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب